السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج۔ وزیر بدلے، مشیر بدلے اور اتنی تبدیلی آئی کہ پاکستان کی تقدیر بھی بدل گئی۔ پاکستانی عوام بد سے بدحال ہو گئے، بد سے بدتر ہو گئے، اور اب پہلے بجلی کو روتے تھے، اب گیس کو روتے ہیں۔ گیس کا وعدہ تھا، اب حماد اظہر صاحب کا سینٹ کے فلور پہ انہوں نے کہا تھا کہ 3 دفعہ دن میں گیس آئے گی، اب 3 دن نہیں آتی۔ لوگوں کے گھر چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، لکڑیاں مہنگی ہو گئی ہیں، جلا کے بھی اگر آگ جلانی ہے تو کیسے جلائیں، کیسے خریدیں لکڑی کو۔ اور ہمارے ملک میں یہ حال ہے کہ ہم اکاؤنٹیبل کسی کو نہیں ٹھہراتے، باتیں کرتے ہیں۔ حماد اظہر صاحب اگر اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے ان کو، جہانگیر ترین صاحب جو چینی کے اسکینڈل میں سامنے آئے تھے، پھر ہمیں یہ مشورہ دیتے ہیں حکومتی نمائندے اور کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ اپنی عادتیں تبدیل کر لیں، اب ٹھنڈا پانی ہے تو عادتیں تبدیل کر لیں، گرم پانی کی کیا ضرورت ہے، گیس نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں، کھانا مت کھائیے، چینی نہیں ہے تو چینی مت ڈالیے، چینی تو ویسے ہی زہر ہے۔ اور یہ تمام تر جو ہمیں ایڈوائس دی جاتی ہے، اس کے لیے تو نہ عوام آپ کو ووٹ دیتی ہے، نہ عوام آپ کو ٹیکس دیتی ہے۔ ہم مسائل کا حل چاہتے ہیں، یا مسائل کا حل تو مشکل سے نکلنا ہے، مسئلے کو سمجھنا ہی درکنار ہے۔ اور اس کے بعد قوم کی نمائندگی کرنے والے کی تو ذرا آپ لوگ دیکھ لیجئے قوم کی نمائندگی کون کر رہے ہیں، ذرا سن لیتے ہیں۔ فیصل وافدہ صاحب نے پیٹرول کے حوالے سے کیا کہا تھا؟ قوم کہتی ہے 200 روپے کا پیٹرول بھی برداشت کر لیں گے، پیٹ پہ پتھر باندھ لیں گے۔ یہ وہ قوم ہے جو جنگ میں ٹینک کے نیچے بم باندھ کے گئی تھی۔ جی ہماری ایسی قوم ہے، آپ نے سن لیا کہ اب پیٹرول کے لیے 200 روپے بھی قوم کو قبول ہیں، اور ہماری قوم تو ایسی ہے۔ یہ کون سی قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ؟ میں اس قوم کا حصہ ہیں یا نہیں؟ بات ہو رہی ہے اگر پرانے لوگوں کی تو کدھر ہیں حفیظ شیخ صاحب، عبدالرزاق داؤد صاحب، ندیم بابر صاحب، گوہر ایوب صاحب، تابش گوہر صاحب۔ LNG ٹرمینل لگنا تھا وہ نہیں لگا، گیس پائپ لائن بچنی تھی وہ نہیں بچی، اور اس کے باوجود ہم افتتاح دیکھتے ہیں ایسی چیزوں کا جن کا آلریڈی تختی نون لیگ کے نام کی لگ چکی ہے۔ تختیاں بدلتی ہیں، تقدیریں بدلتی ہیں، حالات بدلتے ہیں، بد سے بدتر ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے ڈالر گرنے والا ہے۔ شوکت ترین صاحب کیا کر رہے تھے، ذرا ان کو سن لیتے ہیں۔ میں اسپیکولیٹرز کو صرف اتنا وارن کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ روپیہ دوسری سائڈ پہ جائے گا، ہم کوئی ایسے اقدامات کریں جس کو دوسری سائڈ پہ جائے گا، اور جب جائے گا تو ان کو بہت بری مار پڑے گی۔ تو یہ اس قسم کی اسپیکولیشن میں نہ گھسیں، بیکاز یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا کہ روپیہ دونوں سائڈ پہ موو کرے گا۔ اب ایک سائڈ پہ نہیں ہے کہ ایک ہی سائڈ پہ جا رہا ہے، یہ دوسری سائڈ پہ بھی جائے گا، اور جب دوسری سائڈ پہ جائے گا تو پھر ان کو مار پڑے گی۔ تو اس لیے یہ اسپیکولیشن بند کر دیں۔ جی اسپیکولیشن بند کیجئے، اور دوسری طرف جائے گا، دوسری طرف تو کیا جانا تھا۔ 182 روپے کا آج اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ ہے، اور ہم یہ سن رہے ہیں کہ ڈالر کی جو ہے وہ بیکورڈ ٹرینڈ شروع ہو جائے گا۔ کب شروع ہوگا اس کا تو وعدہ نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ضمنی انتخابات میں کچھ کھل کے چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ 14 سیٹوں کا صرف پنجاب میں 14 سیٹوں کے اوپر ضمنی انتخابات ہو چکے ہیں، 12 ان میں سے نون لیگ نے جیتی ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی بہت بہتر رہی ہے، ان کو کوئی 3 گنا سے 4 گنا زیادہ ووٹ پڑے ہیں، اور یہ بہتر پرفارمنس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اپنا فٹ پرنٹ ضرور انہوں نے پنجاب میں قائم کر لیا۔ یہ وہی پارٹیاں جن کے بارے میں ہم سنتے تھے کہ اب یہ پارٹیوں کا کوئی وجود ہی نہیں رہا، تو ان پارٹیوں پر بھی بات کریں گے، لیکن ان پارٹیوں کا مقصد یہ ہے کہ اپنے لیے کوئی ڈیل بنا لیں یا اپنے لیے کوئی بات کر لیں، کیونکہ لندن میں تو بہت تگ و دو جاری ہے، اور اس گناہ جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، اس گناہ کے مرتکب تو اپوزیشن بھی اتنی ہی ہے جتنی ہماری حکومت۔ تو ہم بات کریں گے جی آج قادر مندوخیل صاحب ہیں ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے، امجد نیازی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، نون لیگ سے صدیق الفاروق صاحب بھی ہمیں شارٹلی جوائن کریں گے۔ نیازی صاحب کیا فرمائیے گا، کینٹونمنٹ الیکشنز میں آپ کی کارکردگی جماعت اسلامی سے بھی لو تھی، اب آپ دیکھ رہے ہیں ضمنی انتخابات میں ساؤتھ پنجاب جو کہ ان کا سٹرونگ ہولڈ نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا، وہاں پر بھی یہ ہوا ہے، اور کھانے وال کی سیٹ پر میں صرف بتانا چاہوں گی کہ جو خاتون وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی MP ہے، PMLN سے ان کے جو مرحوم شوہر ہیں ان کا تعلق تھا، وہ PTI کی سیٹ انہوں نے لی، نہ ان کو سمپتی کا ووٹ ملا نہ ان کو PTI کا ووٹ ملا۔ سر PTI کو کچھ گھبرانے کی ضرورت ہے؟ ثنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے بھی یہ پاکستان تحریک انصاف نے سیٹ نہیں جیتی تھی، اور اس کے بعد بھی کوئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر بھی اچھے ووٹ لیے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے ایز اے پارٹی، اور بہت ساری آپ نے ایک تجزیہ کیا کہ بہت سارے وہ علاقے جہاں پہ میکسیمم جو سیٹیں تھی وہ نون لیگ کے لوگ جو تھے ان کی وجہ سے خالی ہوئی، اور اس میں اگر آپ ووٹ پچھلے آپ جنرل الیکشن میں دیکھیں اور اس الیکشن میں دیکھیں تو بہرحال پھر بھی پاکستان تحریک انصاف نے سب سے ان جنرل الیکشن سے زیادہ ووٹ لیے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی گرو تو کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہ یہ کہنا کہ جی
उसने जीतना है, ये भी जरूरी है भी और नहीं भी। इसको आप दोनों साइड से लेते हैं ना, आप उसको वन साइडेड ना लें। आपका ये कहना कि जी सर हुकूमती नून पार्टी लीग जीत गई है, अगर उनको बर्तरी हासिल है पंजाब में, 14 सीटों से 12 सीटें वो जीत गई है, तो मैं इसको किस तरह से और देखूं, मतलब किस तरह से देखूं इसको, क्या कहां से वहां पे उसको इस तरह भी देखें ना कि क्या वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पहले वोट थे वो क्या कम सर कम हुए हैं ना, अगर कम हुए हैं, क्योंकि वो वोट जो पढ़ते थे आपको, जो पिछली दफा पढ़े थे, वो अब किसी पीपल्स पार्टी को पढ़ रहे हैं या आप मुझे टीएलपी को पढ़ रहे बताएं हैं? ना, मुझे बताएं ना, वहां पे वोट हमारे जो ज्यादा हुए हैं वो भी तो देखे ना कि पीपल्स हमारी पार्टी के एवरेज ज्यादा हुए हैं, बढ़ी आपके है। कम हुए हैं न्याजी साहब, आपके तो कम हुए हैं, पीपल्स कब- पार्टी के बड़े हैं ना। कब पीपल्स पार्टी के कितने ज्यादा सर बढ़े एनए हैं? 133 में तो आपके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, मतलब ये कोई उसमें मतलब अनोखी अगर- बात है कि आप लोगों को अपने कागजात नहीं, नामजदगी भी नहीं जमा कराने आते। सना अगर उसमें टेक्निकल देखें, उसमें अगर जाए, क्योंकि वो जो जिस से हमारा कैंडिडेट था, जिसने वहां से उसने लिए प्रपोजल और स्कैंडल्स लिए, तो वहां पे वो पहले उसके ख्याल में था कि ये चूंकि एनए 133 के अंदर ही आता है, उसमें टेक्निकल बुनियादों पे वो उड़ा है, कोई इससे नहीं उड़ा कि वो उसने वहां पे वोट कम लिए हैं, बल्कि वो टेक्निकल वजूहात थी। अगर इलेक्शन लड़ता तो फिर आपके सामने रिजल्ट था। अभी अगर ये जो अपना हमारे जो इलेक्शन हुए खानेवाल के अंदर, हमारी जो खातून है उसने क्या वोट कम लिए, बहुत देखिए 34-35 हजार चलें सर, आप हाफ ग्लास फुल देखना चाहते हैं तो चले, मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगी सर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला है कि हालात को वैसे देखना ही नहीं है जैसे नजर आ रहे हैं, मतलब हालात को दूसरी तरफ से देखते हैं आप, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि आपकी तरह देख सकें। सना आप अगर आपको वही अगर मैं हालात बताऊं जो आप देखना चाह रहे हैं, तो वैसा भी नहीं होता। हमेशा आपको टू साइड देखनी चाहिए। सर हकायक तो एक ही होते हैं, चाहे इधर से देखिए या उधर से देखिए आप, मतलब आपका पर्सपेक्टिव तब्दील हो सकता है, हकायक तो तब्दील नहीं होते सर, ऑन ग्राउंड रियलिटी तो तब्दील नहीं होती न्याजी साहब। नहीं कि पॉलिटिक्स में हमेशा जो है ऊंच नीच चलती रहती है, ये पार्ट ऑफ पॉलिटिकल। अच्छा चलें न्याजी साहब, बिफोर आई मूव ऑन टू कादिर साहब, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, मुझे बता दीजिए दवाइयों के स्कैंडल में आमिर कियानी साहब थे, हफीज शेख साहब ने बड़ी हमारे बहुत सारी मुआशी पॉलिसीज नहीं सही दी, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब थे, मतलब नदीम बाबर साहब कहाँ हैं, गौहर अयूब साहब कहाँ हैं, ताबिश गौर साहब कहाँ हैं, इनका तो बता दीजिए, इनको तब्दील किया गया या हटाया गया, किसी बुनियाद पर हटाया गया ना कि दे weren't परफॉर्मिंग या दे वर नॉट नॉन करप्ट, तो उन लोगों को हटाया गया है, तो ये बात का तो इंडिया दे दिया गया है ना कि वो गलत परफॉर्म कर रहे थे या नहीं परफॉर्म कर रहे थे, तो अगर उनको तब्दील किया गया तो उनको अकाउंटेबल किस चीज का ठहराया गया या उनको फ्री चिट दे दी गई? मेरे ख्याल में आपने खुद ही अपनी बात का जवाब दे दिया है। ये नायलों का एक टोला है जो कोई बात में ना मानने वाली पॉलिसी उसने अपना रखी है। इनके वजीर इत्तलात ये फरमाते हैं दवाइयाँ 2 से 7 रुपये हो गए तो क्या क़यामत आ गई है। ये जख्मों पे नमक चढ़कने के बराबर नहीं है। वो जो कंटेनर पे चढ़ के 126 दिन के वो आवाम को जो सब्ज बाग दिखा कर वो झूठ बोलते थे, आज उसी झूठ को बड़ी डिटाई से बड़ी बेशर्मी से आवाम के सामने खड़ा होता है। इनको ये नहीं पता कि लोग खुदकुशियां कर रही है, उनको ये नहीं पता कि मुल्क दिवालिया की तरफ जा रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, इनका अपना एफबीआर का चेयरमैन साबिक शबर जैदी ने कहा और मौजूदा वजीर खजाना शौकत तरीन ने, जब वो चेयरमैन तो कह रहे हैं कि मईशत डूब गई। आपको पता है अगले बजट में हमारे जो अफवाज पाकिस्तान का जो बजट है वो 60% उन्हें कर्ज लेके पूरा करना पड़ेगा, 40% पड़ा हो इनके पास। और बाकी चीजें कराची की मैं बात करूं 162 अरब, 1100 अरब और अब 120 अरब वो जो गरीबों को हम राशन देंगे, 30% देंगे, ये देंगे, वो सारा। फिर आलमी मंडी के जो ड्रामा करते थे, आलमी मंडी में महंगा हो गया हम क्या करें, कोई उसको ये बता दे कि कोई शर्म होती को आया होती। आलमी मंडी में तो पेट्रोल कम हो गया, आपने सिर्फ 5 रुपए कम किए, 150 रुपए करके 5 रुपए कर दिए। यानी किसी बात पे मुझे तो हैरत हो रही कि इनके लोग इतनी डिटाई से झूठ बोल के और पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसको कोई हिसाब नहीं है। और आप यकीन करेंगे पार्टी को रिप्रेजेंट भी वो लोग आते हैं जिसको पूछता ही नहीं कोई, जो वजारत के चक्कर में होता है। लेकिन सर ड्रामा तो फिर ऑपोजिशन ने भी बचाया है ना मंजू खेर साहब, ड्रामा तो ऑपोजिशन भी कर रही है। हम पीडीएम का ड्रामा देखते हैं, फिर हम ऑपोजिशन का ड्रामा देखते हैं, फिर आप लोग एहतजाज अलग करते हैं, फिर वो लोग एहतजाज अलग करते हैं, डीलों की बातें वो करते हैं, बात यहाँ पे तारीख देते हैं, डील वहां पे करते हैं। ये मौलाना फजल रहमान ने 23 तारीख किसके लिए दी है? ये टाइम बाय किया गया है या टाइम लिया गया है या टाइम दिया गया है? सर
ہمیں آپ اپوزیشن کے سب پارٹیوں کے چکر میں نہ ڈالے. پی ڈی ایم نے تو 4 مہینے کے نعرے دیے, مہنگائی آج ہو رہی, لوگ آج مر رہے, گیس نہیں ہے, چولہے بجھ گئے. میرے جو گلا بیٹھا ہوا ہے پورا حلقے میں وہاں احتجاج ہو رہا تھا, لوگ گیس کمپنی کا پرسوں گھیراؤ کیا تھا. آج پورا بلاول بھٹو صاحب نے پاکستان بھر میں احتجاج کا جو ہے نا کال دی تھی, وہیں سے میں آ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ہمیں پی ڈی ایم کی چکر میں نہیں ڈالے. ہمیں تو اس مہینے کے ہمارے 3 پروگرام ہے. 10 تاریخ کو ہمارا احتجاج, آج ہمارا احتجاج, اور 27 تاریخ کو ہمارا جلسہ. تو ہم تو 1 مہینے میں نے 3 پروگرام آپ کر کے دکھا رہا ہوں. ہمیں ان کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ وہ تو این آر او دے چکا حکومت کو. اوکے ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب, آپ نے این آر او دے دیا حکومت کو 4 مہینے بعد کا. سر ایم این اے سارے ان کو خود گالیاں دے رہی. ٹھیک ہے فاروق صاحب, آپ فرمائیے گا کہ یہ بتائیے گا کہ عوام آج خودکشی کری ہے, آپ نے 4 مہینے کا این آر او دے دیا. کوئی تعلق نہیں, ہم پیپلز پارٹی, ہم سے پیپلز پارٹی کا سوال کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر. ہاں جی, یہ میرے پیپلز پارٹی کے دوست اگر مجھے اجازت دیں تو میں ذرا بات کرتا ہوں. دیکھیے, آپ نے امجد نیازی صاحب تھے پی ٹی آئی سے, امجد نیازی صاحب. جی 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 اچھا جی صدیق سب کو بھائی, سلام. بہت شکریہ شکریہ. میں یہ عرض کروں گا کہ بلا شبہ یہ خانے وال والی سیٹ ہم نے جیتی تھی. ڈاہا صاحب وفات پا گئے تو ڈاہا صاحب نے ہاتھ پی ٹی آئی سے ملا لیے تھے, اور بہت زیادہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ترقیاتی فنڈ وغیرہ بھی لیے انہوں نے اپنے حلقے کے لیے. اور پھر آپ کو پتہ ہے سویپ ان کی اہلیہ پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ بنی, اور جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے ہماری طرف آ گئے, اور ہم کوئی 13-14 ہزار ووٹوں کی برتری سے الحمدللہ کہ جیتے. اور اصل بات جو آپ کے ناظرین کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں سمیت جناب نیازی کے, کہ بھائی سٹنگ گورنمنٹ کے پاس چونکہ بہت کچھ ہوتا ہے, ان سے بائی الیکشن جیتنے مشکل ہوتے ہیں. تو یہ جو ہم نے 14 میں سے 13 سیٹیں الحمدللہ جیت لیں, تو اس کی وجہ یہ ہے حضور کہ جیسا کہ میرے پیپلز پارٹی کے دوست نے کہا, لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں. اور واللہ آج مجھے 2 گھنٹے پہلے ملتان سے فون آیا, اور انہوں نے باتوں باتوں میں کہا کہ اتنی غربت ہو گئی, لوگ اپنا خون بیچ رہے ہیں. میں نے کہا کتنے کی بوتل بیچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 3, 3.5, 4 ہزار روپے کی. اور دال جو ابالتے ہیں اس میں خوب پانی ڈالتے ہیں, تاکہ دال تو نہیں بس وہ ایک چائے قسم کی چائے سی بن جاتی ہے, اس سے لوگ روٹی کھا رہے ہیں. بجلی کا بل جب دینے جاتے ہیں, جب وہ جناب صدیق الفاروق صاحب, یہ وہی عوام ہے جو یہ بے حسی آپ کی دیکھتی ہے. یہ جو چولہے ٹھنڈے ہونے کی بات مریم صاحبہ 6 ماہ قبل گجرانوالہ میں کر رہی تھی, ہم تو واقعی چولہے ٹھنڈے ہو گئے, لیکن جاتی عمرہ میں ولیمہ تو ہو رہا ہے نا, اور اچھی بات ہے, خوشی کا موقع ہونا بھی چاہیے. لیکن یہ پوری بے حسی اپوزیشن کی اور حکومت کی نظر آ رہی ہے نا. عوام اگر خودکشی کر رہی ہے تو اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ لندن میں بیٹھ کے باتیں کر رہی ہے, مذاکرات کر رہی ہے. اب یہ ہے نا کہ ہم نے اب سنا, ہم نے اس حکومت کو بالکل آئینی اور جمہوری طریقے سے ہٹانا ہے. اس کے 2 راستے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے, چونکہ اس کے اندر ان کے اپنے ارکان سر, لیکن تحریک عدم اعتماد وایا لندن تو نہیں آتی نا سر, اور آپ لوگوں کے پاس نمبرز ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتے. کیوں اس ٹرک کے بتی کے پیچھے میں لگا رہے ہیں؟ فضل الرحمان صاحب نے 23 مارچ کی ڈیٹ کیوں دی؟ آج کو نہیں آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی تو آج کر رہی ہے, آپ کیوں نہیں کر رہے؟ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کے سوال کا بھی جواب دوں اور وایا لندن کا بھی جواب دوں. ٹھیک ہے, میں وایا لندن کا جواب بھی دیتا ہوں. دیکھیں, لندن نواز شریف صاحب نے درخواست نہیں کی تھی جب وہ گئے تھے, انہی کی کابینہ نے بھجوایا تھا. نمبر 1. نمبر 2, سر ان کی مرضی کے بغیر تو نہیں بھجوایا تھا. ہماری پارٹی کے لیڈر جنہوں نے حتمی فیصلہ کرنا ہے وہ نواز شریف صاحب ہے. تھوڑا مجھے جواب دینے دیں, پھر آپ سوال جتنے مرضی کریں. دوسری بات جو ہے کہ ہم نے 23 مارچ کا جو ہے وہ دن مقرر کیا ہے. وہ جناب اگر مولانا صاحب کی پہلے کی بات مانتے, حلف نہ اٹھاتے, تو عمران خان صاحب ایکسپوز نہ ہوتے. آج سے 1.5 سال پہلے بھی کر لیتے تو وہ کہتے جی کرونا ہے. اب یہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ ہم سے 100 گنا زیادہ سخت کرونا انڈیا میں آیا. ان کی جی ڈی پی 8.5 ہے, ان کی کرنسی ہم سے 3 گنا زیادہ مضبوط ہے, ان کے ہاں معاملات ہم سے کئی گنا بہتر ہیں, بنگلہ دیش میں بہتر ہیں, اور ہمارے ان کی نااہلی کی وجہ سے اب یہ چونکہ انہوں نے
یہ منی بجٹ جو کچھ سر ہیومن رائٹس کا کرائسس افغانستان میں بھی ہے. مجھے اپنے سے بہتر یا اپنے سے بدتر لوگوں کو نہیں دیکھنا, مجھے اپنی عوام کو دیکھنا ہے, مجھے اپنے پاکستان کو دیکھنا ہے, مجھے اپنے ملک کو دیکھنا ہے. آپ مجھے بتا دیجیے اس ملک کا کیا اس کے اوپر دار و مدار ہے کہ کسی کو آپ نے ایکسپوز کرنا ہے, اس کے لیے عوام پس جائے. عوام کے لیے آپ کچھ نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے حکومت کو ایکسپوز کرنا ہے. آپ کی ڈیل اس لیے رکی رہے گی کیونکہ وہ ارلی الیکشنز نہیں ہونے دے رہے. آپ لوگ چاہتے ہیں ان کا بیگیج بھی آپ کو نہ ملے اور وہ بھی نہ رہے. یہ آپ کی تو نہیں ہوتی. You can't have your cake and eat it too, فاروق صاحب. سنا بات یہ ہے کہ ہم نے صورتحال کو اس طرف لے کے جانا ہے. عین ممکن ہے ہمیں اگر 20 آدمی چاہیے اور اس وقت 19 ہوں جو تحریک عدم اعتماد کے لیے چاہیے, عین ممکن ہے ہمیں 40 چاہیے اور ہمارے پاس اس وقت جو ہیں وہ 38 ہوں, 2 اور بھی چاہیے. تحریک عدم اعتماد اس وقت آئے گی نا جب ہمارے ساتھ ان کے اتحادی بھی آئیں گے. یہ ایک اسٹریٹجی ہے. مجھے اجازت ہے اپوزیشن کو کہ اپنی اسٹریٹجی جو ہے. اچھا سر, آپ کی اسٹریٹجی میں اس وقفے کے بعد آپ کو پورا وقت دوں گی, مجھے وقفہ لینا ہے. مجھے وقفہ لینا ہے, میں آپ کے پاس آؤں گی واپس بریک کے بعد. ٹائم لیجئے لیکن مجھے بتا دیجئے اپوزیشن کی اسٹریٹجی ہے کیا. عوام کو آپ لوگوں نے 3 سردیاں تو خواری میں گزار دی, اب 4تھی سردی کا انتظار کریں اور اس کے لیے بھی پریپیئر ہو جائیں کہ آج لکڑیاں جلا دیتے ہیں, اگلے سال لکڑیاں بھی نہیں ہوں گی اور یہ بلین ٹری سونامی جو ہے وہ بنا رہے گا لیکن لکڑیاں اس ملک میں نہیں ہوں گی اور لکڑی مہنگی سے مہنگی تر ہوتی جائے گی. تو 4تھی سردی میں پاکستانی عوام کا کیا ہونا ہے, اس پر بھی بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے امجد نیازی صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر قادر مندوخیل صاحب اور صدیق الفاروق صاحب نے ہمیں جوائن کیا نون لیگ سے. صدیق الفاروق صاحب, کیونکہ یہ بڑی شکایت رہتی ہے میرے سے لوگوں کو کہ میں ان کو ٹائم نہیں دیتی بولنے کا, اس لیے میں چاہوں گی کہ آپ اپنا وقت لے لیں, لیکن میرے پاس بھی دن بھر کی ٹرانسمیشن نہیں ہے, سر گھنٹہ ہے, اس میں بھی کچھ منٹ ہیں. جی اگر آپ جلدی سے پوری بتا دیں آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے اپوزیشن کی. جی, اور چونکہ عوام کی حالت زار ایسی ہے کہ جس نے ثنا بچہ کو بھی بے چین کر دیا ہے اور ہم بھی بے چین ہیں. اور میں یہ بات پہلے بھی شاید آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں 1 ہفتہ پہلے اور آج بھی کہوں گا کہ اگر اپوزیشن عوام کا احساس کرتے ہوئے اکٹھی ہو کر اس تحریک کو کامیاب کر کے اس حکومت جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس سے نجات نہیں دلاتی تو پھر وہ گناہگار بھی ہوگی اور مجرم بھی ہوگی. اب ہمارے پاس 2 راستے ہیں, ایک ہے عدم اعتماد اور ایک ہے عوامی دباؤ. عدم اعتماد پہ کام میرا خیال ہو رہا ہے اور اگر فرض کریں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو ویسے تو اپنا عوامی دباؤ کے لیے لانگ مارچ پہ کام ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ 3 مہینے ہیں. عدم اعتماد کے لیے لندن میں کام ہو رہا ہے, اعتماد کس کا حاصل ہو رہا ہے سر؟ عدم اعتماد کس کے خلاف لائیں گے اور کس کے ساتھ لائیں گے؟ یہاں بھی ہو رہا ہے, وہاں بھی ہو رہا ہے, پاکستان کے 4 شہروں سارے 4 صوبوں میں ہو رہا ہے اور ان کے لوگ ہمارے ساتھ مل رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ بہت جلد نتیجہ ملے گا اور عوام کو اس نائل حکومت سے جو ہے وہ چھٹکارا ملے گا. سر یہ تو ہم کب سے سن رہے ہیں, 2 سال قبل تو آپ نے مطلب کیا کیا تاریخیں آ رہی تھیں, وہ 3 ساڑھے 3 سال تو گزر گئے اور تھوڑے سے 4 ماہ اور گزر جائیں گے تو 4 سال ہو جائیں گے, اس کے بعد پھر 1 سال ہم لوگ یہ سنتے رہیں گے کہ الیکشن ہو رہے چلیں. اب میں ایسا کروں گا کہ ثنا بچہ کے ہاتھ پر کروں گا بیعت, ان کو اپنا لیڈر بناؤں گا اور پیچھے میں میرا خیال ہے سر ایک انقلاب لانے کے لیے آپ کو میرے جیسی کی ضرورت ہے سر. ایک انقلاب لانے کے لیے میرا خیال ہے نون لیگ میں ایک میرے جیسی بھی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, میرا خیال ہے انقلاب صحیح تبھی آئے گا جب انسان آنسٹ ہوگا سر. آپ کی ضرورت ہے. ہاں بالکل ہے سر, میں اسی لیے یہاں پہ آواز بلند کرتی رہوں گی, کسی پارٹی کے دباؤ میں آ کے سر ڈیلز نہیں کروں گی. جی سر آئیے نیازی صاحب فرمائیے گا, آپ کیا کہیے گا کہ عدم اعتماد سے ڈر لگ رہا ہے آپ کو, آپ کے لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں؟ ثنا پہلے تو جس اپوزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں نا, جاتی عمرہ کے مکین اگر لوگوں کے اتنے ہمدرد ہوتے نا یا ان کے بھائی خواہ ہوتے یا ان کو تکلیف میں دیکھ کے ان کے لیے کچھ کرتے نا تو پھر میں بھی مان لیتا کہ کچھ کر لیں, لیکن افسوس سے یہ کرنا کہ لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں. جب ایک شادی کی تقریبات میں کروڑوں روپے جو صرف لباس پہ اڑائے جا رہے ہیں, پرتعیش کھانے کھائے جا رہے ہیں, تو اس عوام کا نہیں سوچتے جن کو جو آج مشکل میں ہے اور جن کے لیے گورنمنٹ سوچتے تو آپ بھی نہیں ہیں. خیر بے کی تو حد آپ نے بھی کبار کر دیا, جو ہمیں کہہ رہے ہیں 200 روپے کا ڈالر بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں, ہم تو عوام ایسی ہے کہ قوم پیٹ میں پتھر باندھ لے. کم تو آپ بھی نہیں ہے سر, نمک تو آپ نے بھی خوب چھڑکا ہے. کرنے دینا مکمل. دیکھیں ہم نے نہیں چھڑکا, الحمدللہ ہم نے تو ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے نا ایک بہت بڑے, چاہے کورونا تھا یا اب ہے, بہت بڑے پیکیج دیے گئے ہیں جن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آج جو ہے
آج دیکھیں مجھے آپ نے کہا کہ آج مجھے بتایا چکن کتنے آپ کے خیال میں کتنے روپے ہے چکن؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے تینوں میں سے؟ اور میں تو دوسری بات یہ ہے کہ جو نیلسن منڈیلا ہمارے 80 لندن اور گئے 100 ہوئے روپے ہیں نہیں ہے، دوائی کے بند، تو اتنا کچھ 350 روپے بھی 80 نہیں اور ہے. 100 روپے کلو نہیں ہے، آپ مجھے بتا دیں کیا ریٹ ہے نا، تو یہ بھی چلیں مجھے بتا 180 دیں. اور 200 روپے ہے۔ ہاں تو پھر کم ہے نا. تو اب پہلے آپ کہتے تھے کتنا ہے، تو اب تو کم ہو گیا نا. جو چیز کم ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ اس کو اچھا سائن دیں نا، لوگوں کو جو ریلیف مل رہا ہے تو یہ لوگوں بھی کے پاس بہتر ہے. قوت خرید دوسرا، نہیں ہے۔ الحمدللہ آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہوگی. جب ملک کو اتنا لوٹ لیا جائے نا اور غریب کے پاس ایک دمڑی بھی نہ چھوڑی جائے تو پھر یہی حال ہونا ہے نا. مشکلات تو آنی ہے کہ جب ہم دوائی کے بہانے باہر جائیں اور پھر واپس نہ آئیں. اور تیسری بات جو ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہارس ٹریڈنگ کرنی ہے اور دوسرا پھر ایک دفعہ چھانگا مانگا کی پالیٹکس کرنی ہے نا، اس کا دور گزر چکا. اور اگر یہی چاہتے ہیں کہ جی ملک کے اندر پھر چھانگا مانگا ہو اور خرید و فروخت ہو، مولانا علوری جیسے کیس دوبارہ زندہ ہوں، تو پھر ان کی پالیٹکس، ان کو مبارک ہو. ہم یہ پالیٹکس کرنے ٹھیک ہے سے جو ہے منتو نا خیل صاحب، میں آپ قاصر کے ہیں. پاس آنا چاہوں گی. ہم منتو خیل صاحب، یہ چانگا مانگا کی پالیٹکس کا ایگزامپل دیا جا رہا ہے، لیکن یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 2008 میں کاف لیگ کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد 2013 میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے کیا؟ یہ بھی کافلی کی طرح ہوا میں آئی اور ہوا میں جائے گی. پیپلز پارٹی کے ایک تاریخ 50 سال کا ہمارے یہاں قربانیاں ہیں، ہم نے جدوجہد کی ہے اور آج بھی کرے روڈوں پہ. آج کے دن جو گلا بیٹھا، میں آج بھی روڈوں پہ ہم تھے، جدوجہد اور حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے. سوال یہ صدیق الفاروق صاحب بہت اچھے انسان ہیں، بہت وہ ہے، انہوں نے بھی بات کہیں اور سے لے گیا. دیکھیں، عدم اعتماد شارٹیسٹ طریقہ ہے. شارٹیسٹ طریقہ میں یوں کہتا ہوں، اور عدم اعتماد کے یہ نیازی صاحب خود بھی اسمبلی چلاتے ہیں، ماشاءاللہ قانون جانتے بھی ہے. عدم اعتماد کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، اور عدم اعتماد کے لیے کوئی ایسا کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ ناکام ہوگی کوئی نہیں. لیکن اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف وہ متحدہ اپوزیشن نے دونوں کے خلاف 2 مرتبہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہے، جو کہ بعد میں کسی وجہ سے واپس لی گئی ہے، وہ الگ ایک ڈیبیٹ ہے. لیکن نون لیگ اس بات پہ تیار کیوں نہیں ہے؟ پچھلے 3.5 سال سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں آئیے ان کی فگر کم ہے، اور پھر آپ نے دیکھا جوائنٹ سیشن سے پہلے باقاعدہ عمران نیازی صاحب نے پوسٹ پون کر دیے اسمبلی کے اجلاس، کیونکہ اس کے سامنے کاف لیگ اور ایم کیو ایم والوں نے کہا بھئی ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اور وہ تو چھوڑیے، ان کا کراچی کے ایم این ایز ان کا ساتھ نہیں دے رہے، 1-2 جو منسٹر اس کے علاوہ. عامر لیاقت تو کھلم کھلا بول رہا ہے کہ بھائی مجھے بلایا گیا، میں آئی نہیں ہوں. نور عالم خان صاحب نیازی صاحب گواہی دیں گے اسمبلی کے اندر، وہ تو اس کے خلاف بولتے ہیں کہ بھائی میرے تو لوگ کھڑے ہو گئے سارے. اب سوال یہ، پھر یہی کیانی صاحب جو دوائیوں کے کرپشن میں اس کو ہٹا دیا گیا مگر اس کے آگے کچھ نہیں ہوا، یہ اپنے حلقے میں گئے تو لوگوں نے انڈے ٹماٹر اس کے اوپر پھینکے. یہ ابھی پچھلے ہفتے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. سوال یہ ہے کہ یہ حکومت سے ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اکیلے جدوجہد کر رہی ہے. باقی جماعتیں جو نا پتہ نہیں ادھر ادھر جو سر نا آپ کی جدوجہد سر آنکھوں پر بالکل آپ جدوجہد کر رہے ہیں، اور آپ نے ہم نے آج بڑے آج ہم آج ہے ٹھیک ہے نہیں سر، لیکن میرا سوال یہ ہے منتو خیل صاحب کہ پاکستان پیپلز پارٹی جتنا مرضی احتجاج کر لے، جتنے مرضی مظاہرے کر لے، جتنا مرضی مہنگائی کے خلاف آواز اٹھا لے، مسئلہ یہی ہے کہ آپ کے پاس عددی اکثریت نہیں ہے. آپ کو نون لیگ کے ساتھ یا اپوزیشن کی دیگر پارٹیز کے ساتھ ہی کچھ کرنا پڑے گا. تو آپ کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. یہ عدم اعتماد کی بات آپ کر رہے تھے، اب یہ عدم اعتماد کی بات یہ کر رہے ہیں، تو کیا ایک پیج پہ آنے کا کوئی چانس ہے، یا وہ ایک پیج صرف خان صاحب کی قسمت میں ہی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات سنا یہ ہے کہ ہم اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ، ہم جمہوریت پہ یقین رکھنے والے ہیں، ہم بجلی کے بل چلانے والا نہیں ہے، ہم سپریم کورٹ کے اوپر کپڑے لٹکانے والا نہیں ہے، ہم پی ٹی پہ حملہ کرنے والا نہیں ہے، ہم پولیس افسر کو تھپڑ مارنے والا نہیں ہے. ہمارے پاس تو یہی ہے جو آج ہم گلا پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کے سامنے ہم احتجاج کر رہے تھے، اور لوگ جس طرح چیخ رہے تھے، جس طرح رو رہے تھے. اور پھر دوسرا آپشن ہمارے پاس آ جاتا ہے عدم اعتماد کا. ہم ایک سنگل پارٹی عدم اعتماد کی تحریک پاس نہیں کرا سکتے. اگر نون لیگ یا پی ڈی ایم کی دوسری جماعتیں ہمارے ساتھ آ جائے تو یہ گھنٹوں کی بات ہے. چلو لیٹ سے میں صدیق الفاروق صاحب کی بات ہے، ہمارے فگر پورا نہیں ہے، تو فگر آپ کو پہلے سے چاہیے کہ آپ کو
पूरा करके दे, उसके बाद क्या भरोसा अच्छा है? मंदोखेल साहब, ये जो महमूद साहब ने मुलाकात की है, मखदूम साहब ने, मखदूम साहब, जा उसके मुंह पे अच्छा मेरी बात सुने, मखदूम साहब ने जो मुलाकात की है, जो कि बहनोई, जिनके बहनोई हैं, जहांगीर तरीन साहब भी रिश्तेदारी भी है, तो सुनने में यही आ रहा है कि जहांगीर खान तरीन साहब की भी कोई एंट्री हो सकती है पंजाब पॉलिटिक्स में, और हमने देखा है कि चौधरी बरदरान को भी फोन गए हैं, नवाज शरीफ साहब के भी गया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी गया है, तो इसमें कोई मानी खेज तब्दीली आपको नजर आती है कि शायद पंजाब में, जिस तरह आप कह रहे थे पंजाब में पहले तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, अगर जहांगीर खान तरीन साहब के लोग इनके साथ मिल जाएं, क्या इसकी कोई आपको लगता है कोई है इसमें कोई होप? देखिए, जब जहांगीर तरीन के खिलाफ एक कमीशन बना और कमीशन का रिकमेंडेड केस हुआ, फिर उसने जब अपने पते शो किए, 40 एमपी और एमएनए जो उसने मैदान में उतारे, जो हिडन थे वो अलग है, तो हुकूमत ने क्या किया, घुटने टेक दिए। उनके खिलाफ जो केस था, उनकी वकला, सरकारी वकला ने कहा कि हमें जरूरत ही नहीं है, उसने अपनी जमानत वापस ले ली है। तो सवाल ये है कि इसका मतलब ये कि उनके पास है फिगर, अब उस फिगर को उसका एडवांटेज लेने के लिए यही हम नून लीग के दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए हम मिलके, क्योंकि इनके इत्यादी भी नाराज है, इनकी पार्टी के लोग भी नाराज है, आइए, वो कहता है ना लोग गरम में चोट मारने की देर है, अब नून लीग तैयार नहीं है। और फिर मैं आपके तोसर से सिद्दीक फारूक साहब से भी रिक्वेस्ट करूं कि मियां साहब बोले कि अब तो इलाज हो गया आपका, अब तो माशाल्लाह ठीक है, आज है आपकी इस तहरीक में 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है, अब ठीक है, इसी पॉइंट पे ब्रेक ले लेते हैं, सिद्दीक फारूक साहब को वक्त देते हैं सोचने का कि इसका जवाब क्या देंगे। यहाँ पे वक्फा लेते हैं, वक्फे करेंगे तो बात करेंगे जो जख्मों पे नमक छिड़कने की बात हो रही है, जख्मों पे बैंडेज लगाने के लिए जो हुकूमती पॉलिसी है कि राशन नहीं है तो राशन कार्ड दे दें, दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते तो सेहत कार्ड दे दें, आटा नहीं है तो एहसास प्रोग्राम में शमूल हो जाएं, शमूलियत हासिल कर लें, तो इन तमाम तर चीज़ों का जो हल है क्या यही निकलता रहेगा? चीनी कम कर लें, चीनी छोड़ दें, आटा मत खाएं, रोटी आदि कर दें, आदतें बदल लें, क्या यही देगी हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? बात करते हैं जी वक्फे के बाद। जी, आइन की बहाली में अवाम बदहाल हो गई है और हमें अफगानिस्तान में मौजूद लोगों की बड़ी फिक्र है, अपने लोगों की फिक्र हमें नहीं है, और हम क्रेडिट ले रहे हैं कि हमारा अफगानिस्तान में कितना पॉजिटिव रोल रहा है, लेकिन यहाँ पर अपने लोगों का क्या हाल है उस पर भी कोई क्रेडिट लेने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है वो सही है। नियाजी साहब हमारे साथ हैं, कादर मंदोखेल साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सिद्दीक फारूक साहब हैं नून लीग से। जी फारूक साहब, इसका जवाब दे दीजिए, मियाँ साहब की तबीयत अब बेहतर है, वापस आ जाएं, 4 चांद लग जाएंगे तहरीक को? मैं ज़रा बहुत जल्दी से मैं जवाब दूं। पहले तो कादिर मंदोखेल साहब ने शुक्र, अपना नियाजी साहब ने शुक्र है तस्लीम किया कि अवाम को ज़ख्म लगे हुए हैं और अवाम मुश्किल में हैं, और ये इन्हीं के हाथों से हैं, क्योंकि 8 रुपए वाली बिजली इन्होंने, मैं मुख्तसर कहूँ कि इन्होंने 20 से भी ऊपर कर दी, और जितने पैकेजेस ये ला रहे हैं पता नहीं कहाँ जाते हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में कितनी करप्शन हुई है वो उन्होंने कल बता दिया, जो आज अखबारात पे छपी है और टीवी चैनल्स पे भी चली है, और ये इन्हीं के दौर में हुई है। अच्छा, अब आ जाइए, जो बहुत अच्छी बात की है कादिर मंदोखेल साहब ने। देखिए, एतमाद का वोट इमरान खान को लेना पड़ा अपना गिलानी साहब जब सेनेटर बने, लेकिन आपको पता है कि उनके पास वोट नहीं थे, और स्पीकर कौमी असम्बली ने क्या किया था ये पता है? ऐसे ही कह दिया जी वोट पूरे हो गए, नहीं हुए थे। अब सूरत हाल ये है कि आसान तरीन रास्ता उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये है, और मैं ये कहता हूँ कि इस हुकूमत से, नाअहल हुकूमत से जान छुड़ाना ऐन कार सवाब है, उसके लिए बिल्कुल आसान तरीन और अगर ना किया तो आप गुनाह के मुर्तकब भी होंगे सर, और सवाब है तो गुनाह भी है, गुनाह का भी बोझ है। मैं ये कह रहा हूँ जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा, और मैं आपको खिराजे तहसीन पेश करता हूं कि एक खातून होने के नाते जितना दर्द आपको है अवाम की हालत ज़ार का, और जितना ख़वातीन को है, अगरचे हमें भी है, लेकिन शायद आपका दिल चूंकि ज़्यादा नरम है, आप ज़्यादा महसूस करती हैं, तो मैं उसको खिराजे तहसीन पेश करता हूँ, ये बात दुरुस्त है। उसके लिए अब PTI के मेरे दोस्त कादिर मंदोखेल साहब ने जो कहा, बिस्मिल्लाह, आइए मेरी जान, आप हमारे साथ आइए। सर, ये जो आपने बात की है कि नंबर पूरे नहीं थे और उन्होंने कह दिया कि नंबर पूरे हैं, ये बात जरा समझाइएगा। मैंने इस पार्टी को नहीं, मैंने ये एक मफरूजा रखा है आपके सामने। अच्छा ठीक है, कि हो सकता है एक आध वोट कम हो, लेकिन अभी जब ये मुझे यकीन दिला रहे हैं, और आपको भी और आपके नाजरीन को भी, कि हम आपके साथ हैं,
اور نمبر پورے ہیں لیکن تو بسم آئین اللہ کی آگے بحالی کے لیے آئین کی بحالی کے لیے آئین میں رہتے ہوئے جو طریقہ کار وضع کر دیا گیا ہے آئین میں جو پرائم منسٹر کو عدم اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اس کو تو پارلیمان میں حل ہونا چاہیے، نہ کہ لندن میں بیٹھ کے بات کریں سر. دیکھیے لندن میں بیٹھ کے کوئی لندن آج تو آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے میاں صاحب، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے یہ بتا دیجیے کیونکہ بالکل آپ آئیں گے. تحریک عدم اعتماد سے انشاءاللہ العزیز نواز شریف صاحب پہلے یہاں موجود ہوں گے. تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی اور مجھے رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اسے بھی اپنے ان 22-23 کروڑ عوام کی حالت زار پر رحم آ رہا ہے. ٹھک ہے انشاءاللہ نیازی صاحب یہ بتا دیجیے گا، نیازی صاحب نون پی ڈی ایم سمیت آئے گی. چلیں جی پی ڈی ایم سمیت آئے گی. جی نیازی صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی کیونکہ یہ بتا دیجیے گا کہ آپ لوگ آج آپ کے شہزاد اکبر صاحب ایک شہباز شریف صاحب کے کیس کا پھر پلڑا کھول کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بالکل اس میں مرتکب ہیں وہ کرپشن کے بھی اور تمام تر چیزیں. لیکن سر یہ جو آپ کی ناک کے نیچے جو آپ کے ندیم بابر صاحب ہیں، آپ کے گوہر ایوب صاحب ہیں، تابش گوہر ہیں، ندیم بابر، عبدالرزاق داؤد، یہ تمام تر لوگ تو آپ کے سامنے ہیں. ان کا آپ لوگوں نے کیا کر لیا جو آپ اپوزیشن کے لیڈرز کا کر لیں گے سر؟ ان کا بھی کوئی ہونا چاہیے. سنا پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا، امید ہے مجھے ٹائم دیں گی، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے حضود و پشیماں کا پشیماں ہونا. آج جس بجلی کو یہ کہتے ہیں بہت مہنگے، یہ نہیں کہ یہ معاہدے ہیں، کو ہمارے معاہدے نہیں ہیں. اور یہ معاہدے کیا تھے کہ آپ بجلی استعمال کریں گے تو بھی آپ نے لینی ہے اور نہیں کریں گے تو بھی آپ نے یہ لینی ہے، اور جس ریٹ پہ لینی ہے وہ بھی طے شدہ تھی، کو ہمارے نہیں کیے گئے معاہدے تمام. دوسری بات یہ ہے کہ مفروض میرے صدیق اللہ فاروق صاحب میرے لیے محترم ہے، لیکن ان کی تمام گفتگو جو ہے، انہوں نے خود کہا میری یہ چیز مفروضے پہ مبنی ہے، تو مفروضوں پہ تو بات نہیں. اس کا مطلب ہے ان کو حقائق کے علم ہی نہیں ہے. میری ساری چیزیں نہیں، اپنے نہیں، میں نے ایک ووٹ کی بات کی تھی عدم اعتماد کے حوالے سے. ساری چیزیں میری حقائق پر مبنی ہیں خدا کے لیے. نیازی صاحب اس پر آ جانا اکاؤنٹیبل ٹھہرانے میں آپ لوگ تحریک انصاف نام ہے، انصاف لانا آپ کا کام ہے. آپ کے سارے آپ نے ادارے بنا لیے، آپ نے اکنامک ایک اور کاؤنسل بنا لیا، ایک اور باڈی بنا لی. کسی طرح بھی نہ معیشت بچ رہی ہے، نہ عوام کو کوئی سہولت نظر آ رہی ہے، اور نہ ہی آپ کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا پائے ہیں، نہ اپوزیشن نہ اپنے لوگ. کیوں؟ کہاں کمی ہے؟ اچھا میری بات سنیں نا، یا تو آپ سوال پہ سوال کرتے ہیں، مجھے جواب بھی تو چلیں دیں نا، دیں سوال کا جواب آپ ادھر ادھر ان کو پر جائیں، فاروق صاحب کے پر جائیں، آپ ذرا اس پہ آئیں. آپ نے اسمبلی کے اندر آپ کو پتا ہے ایک پروسیجر ہے اور اس کے لیے ایک باقاعدہ میکنزم ہے. کوئی 1% بھی اس میں گنجائش نہیں ہوتی اوپر نیچے ہونے کی. آپ تو ایک ووٹ کی بات کر رہے ہیں، الحمدللہ کوئی ہم نے ان کی پارٹی سے توڑ کے نہیں لائے. جتنے بھی تھے ہمارے اتحادی تھے جنہوں نے اعتماد کیا اور اپنی پارٹی کے لوگ تھے، اور وہ بھی لوگ ہیں کس نے بخشا. ٹھیک ہے نا، جس نے بھی اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور وہ ہمارے ساتھ ہے. اب اس میں اللہ کون تعالیٰ سی کے آپ آگے اس میں جی. اچھا مجھے بات بتائیں نا، اس کے آگے پیچھے آپ کیوں مفروضے قائم کرتے ہیں نا خام بخواہ؟ چلیں میں تو مفروضوں پہ بات نہیں کری، میں کہہ رہی ہوں ان کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے، کوئی ان کے خلاف کوئی قانون سازی ہوئی ہے، کوئی مقدمہ بنا ہے، کوئی پیسے واپس آئے ہیں. اربوں ڈالر کہاں ہیں سر؟ جوڑ دیں جو انہوں نے کیا. آپ لوگوں نے جو اربوں ڈالر کا نقصان کیا ہے، جو 4 روپے کی آپ نے LNG دے دی 25 روپے کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں سوال آپ ایک کے بعد ایک کرتے ہیں، آپ جواب ہی نہیں دیتے. دینا جواب مجھے. اب مجھے دینے دینا، جواب دینے دیں گے تو دوں گا نا. جی. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے جن اشخاص کا ذکر کیا جو رہے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کرپشن کرے گا کسی بھی سطح پہ اس کو معاف نہیں کیا جائے گا اور نہ کیا گیا ہے کبھی بھی. یہ ہمارے خون میں بھی شامل ہے اور یہ ہمارے مینیفیسٹو میں بھی شامل ہے. تاریخ دیکھے گی کہ ہم نے کن کو کیا سزا دی جو 1% تاریخ ہی دیکھے گی اور تو کسی کو نظر نہیں آ رہا. اور پاکستان کی ایک پائی کا بھی مرتکب ہوگا نا کرپشن میں، اس کو معاف نہیں کریں. چلیں تاریخ تو دیکھے گی. مندو خیل صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مندو خیل صاحب انہوں نے جواب نہیں دینا، آپ دے دیں. مندو خیل صاحب 20 سیکنڈ. ہاں مندو خیل صاحب، ہاں آپ کو دیتی ہوں فاروق صاحب ایک منٹ. مندو خیل صاحب آپ بتا دیجیے گا. جی بات یہ ہے کہ یہ ویسے
مینیفیسٹو کا بڑا زبردست ہے، نہ کرپشن کریں گے نہ کرپشن والوں کو چھوڑیں گے. او بھائی آپ کے ناک کے نیچے جہانگیر ترین کرپشن کر چکے ہیں، آپ کے نام بھی ناک کے نیچے خسرو بختیار کر چکا ہے، کمیشن کی رپورٹ ہے، آپ کے نام کے نیچے آپ کا کیا نہیں دوائیاں بیچ چکا ہے، یہ ساری چیزیں وہ کر چکے ہیں. آپ کے ناک کے نیچے جو ہے یہ ساری آپ کے بیٹی کا آپ کے سامنے گئے، آپ کے سامنے ایڈیٹر جنرل پاکستان کا 40 ارب کا کورونا کی مد میں دنیا نے ہمیں خیرات بھیک دیا تھا، لوگوں کو یہ ویکسین لگا رہے کہ آپ نے وہ پیسے کھا لیے اور کتنے کھاؤ گے، یہ تو آپ حکومت تو آپ کا یہ حال ہے. بات جو آرام نیازی صاحب اسمبلی میں تو نہیں بولنے دے رہے آپ، اور آپ اسپیکر یہاں تو بولنے تھے یا تو میرا حق ہے. سوال یہ ہے کہ تو بولے، میں نے نہیں روکا آپ کو، میں نے آپ کو کہا کہ انکوائری پڑھی ہے آپ نے. نیازی صاحب نہیں یا تو آپ مجھے نہیں روک سکتے، اسمبلی میں مائک آپ کے پاس ہے اور آپ کیسر کے پاس ہے، یا مائک آدمی یا سنا کے ہاتھ میں. سوال یہ دوسرے جو آپ بات جو آپ نے افغانستان کی آپ نے بات کی، سنا ایک مثال ہے، ایک آدمی نے کہا مجھے نوکری چاہیے، تو اگلے نے پوچھا کہ بھائی تنخواہ کتنے دو گے، بولے بھائی صرف 2 وقت کی روٹی چاہیے اور کچھ نہیں ہے. تو اس نے بولا یعنی اس نے پوچھا تنخواہ، اس نے بولا تنخواہ اور نہیں 2 وقت کی روٹی. اس نے بولا ٹھیک ہے کل سے کام پہ آ جاؤ. بولو کیا کرنا پڑے گا، بولے سامنے مزار ہے خود بھی کھانا کھاؤ ہمارے لیے آؤ. یہ افغانستان کے لیے سارا جو ڈرامہ مچا رہا ہے یہ خود وہ پڑے ہوئے، ان کے خزانے خالی ہے، یہ بینک کرپٹ ہو چکا ہے، یہ عالمی سطح پہ ڈیفالٹر ہو رہا ہے. یہ اس کے نام پہ جو ہے نا خیرات کا مانگ رہے، پہلے کورونا کے نام پہ مانگتے رہے، اب افغانستان کے نام کھائیں گے یہ خود، یہ یاد رکھنا. ٹھیک ہے چلیں منتو خیل صاحب یہاں وقت ختم ہو گیا، سوری میں فاروق صاحب آپ کو 20 سیکنڈ نہیں دے سکی، لیکن وقت کم ہے بہت. 2 جملے. اچھا بتائیے جلدی جی 2 جملے. ہاں جی بولیے. میں جلدی سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اپنا پی ٹی آئی کے دوست سے پوچھیں کہ آپ کہتے ہو ہم نے قرضہ دیا ہے، آپ کو آپ کے اسٹیٹ بینک کے گورنر جو فگر جاری کیے آپ کو 30,000 ارب قرضہ ملا اور آج قرضہ ہے 52,000. ٹھیک ہے سر 2 جملے ختم ہو گئے. ٹھیک ہے فاروق صاحب آپ کا سوال آ گیا لیکن